अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको सबको जश्न आज़ादी मुबारक। जहाँ जहाँ पे भी आप हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आपको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। ये आज़ादी जो है ये ऐसे नहीं मिल जाती। इसके लिए अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोगों ने मेहनत की, कुर्बानियाँ दी, और कितने लोगों की एक आरज़ू थी कि वो एक ऐसा मुल्क देखेंगे जो आज़ाद होगा, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकेंगे, जहाँ पे उनकी नस्लें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगियों को तरतीब दे सकेंगी। आरज़ू की जो बात आती है, तो आरज़ू का जब बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र किया है इकबाल ने, वो कहते हैं कि फ़ारसी में उन्होंने कहा कि आरज़ू रा दर दिले खुद ज़िंदादार, आरज़ू रा दर दिले खुद ज़िंदादार, ता न गर्दत मुश्ते खाके तो मज़ार। कहते हैं कि अपने दिल में एक आरज़ू जो है ना, उसको हमेशा बेदार रखा करो, ताकि तुम्हारी ये जो मुट्ठी भर मिट्टी है ना, ये जो जिस्म है, ये कहीं मज़ार ना बन जाए, मुर्दा ना बन जाए। तो आरज़ू इतनी इम्पोर्टेंट है। और फिर उन्होंने हमें यही सिखाया कि खुद ही का जो एक नज़रिया है, अपने आप को इस काबिल बना देना कि दुनिया जो है वो आपकी तारीफ़ करे। वो कहते हैं बतरौश अज़ तेशे खुद जादे खीश, बराहे दीगरान रफ्तन अज़ाबस्त, कि अपना रास्ता जो है वो अपने तेशे से खुद तराशो, दूसरों के रास्ते पे चलना जो है ना वो अज़ाब होता है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हमने साथ साथ आज तजिया भी करना है, ध्रुवीनी के अमल से भी गुजरना है। और आज का जो शो है, इसमें हमने ख़ास तौर पे कनाडा में जो लोग हैं उनसे गुजारिश की कि वो आएँ और हमें अपनी फीलिंग्स जो हैं आज के दिन के हवाले से वो शेयर करें। और मैं बहुत ही खुश नसीब फ़ील कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद है, जिनके साथ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मौजूद हैं राना ज़मान साहिबा। ये आप याद होगा पिछले दिनों में हमने इनके साथ शो किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सियासत में हिस्सा लिया, तो इन्होंने कोई एक दो बातें कर दी फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि वो जो तकलीफ़ आई थी, जो मुश्किल आई थी, वो अल्लाह ताला ने आसान की है, और अब इनको टिकट मिल गया है सूबाई इलेक्शन का भी और फेडरल का भी, ग्रीन पार्टी की तरफ से, और ये इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रही है। राना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। No, thank you so much for having me. It's such an amazing time and opportunity. देखो वाकई अल्लाह ताला की कमाल है कि हाँ, आपकी और मैं मेरी आपको कनेक्शन इतना अच्छा हो गया। जरा थोड़ा सा बाकियों को भी तारुफ करा दूं। हमें ज्वाइन कर रही हैं जी आपा ताहिरा साहिबा। ये हमारी कैलगरी की जो कम्युनिटी है उसकी बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने किसी ने दुआ करवानी होती है, तो लोगों का एक गुमान है कि आपा जी जो हैं ये अल्लाह ताला की बहुत ही बरगुज़ीदा शख्सियत हैं। लोग इनके पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं। आज हमने भी सोचा कि इनसे ज़रा थोड़ा सा टाइम लिया जाए और इनसे कहा जाए कि आज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। और नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर मुजफ्फर साहब। उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑटवा से, जो कि कैपिटल है कनाडा का, और वहाँ से ये इनका ताल्लुक जो है वो आईटी के साथ है, और बड़े ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं अपनी कम्युनिटी में और अपने काम में भी बहुत एक्टिव हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस उमर। राना जी, टू स्टार्ट विद यू, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे हुआ कि पहले आपके साथ काफ़ी लोगों ने ज़्यादतियाँ की और अचानक जो है वो कहते हैं ना कि एवरी एग्जिट हैज़ अनदर ओपनिंग, तो आपके लिए ओपनिंग मज़ीद जो है वो खुल गई हैं। व्हाट हैपेंड एक्चुअली? I'm at a loss myself. जो भी अल्लाह ताला के हाथ में। आपको याद है भाई, लास्ट इंटरव्यू पे भी मैंने यही कहा था कि मुझे मंजूर है जो भी मेरे अल्लाह ताला करते हैं, और जिस रास्ते पे मेरे रब मुझे लेके जाते हैं, तो मैं आंखें बंद करके दिल में एतबार करके चली जाती हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि मैं एक इवेंट पे पार्टिसिपेट करने गई। वहाँ एक लड़का मेरे से बात करना शुरू हो गया और कहता है कि तू कंसिडर कर रही है रन करना। तो मैंने कहा अब मैंने क्या कंसिडर करना है कि मुझे टिकट किसने देनी है। तो कहती नहीं, अगर तू करना चाहता है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो उसने कहा तो एनडीपी में ही कर ले। मैंने कहा मैं क्यों टाइम जाया करूं एनडीपी के साथ, कि अगर मैंने फेयर कर दी, उन्होंने बहाने करके मुझे टिकट ही नहीं देनी। तो फिर घर आके मैं सोच में पड़ गई, और मैंने फिर मियाँ साहब से भी बात की। तो मैं कहा मैं दो चीजें कर सकती हूँ, एक तो मैं एज एन इंडिपेंडेंट रन कर सकती हूँ, और जानबूझ के रन करूं ताकि इनको मैं चुभूं। मैं अब मैं हार नहीं इनको दिखाना चाहती, मैं डर नहीं दिखाना चाहती, मैं कहूंगी मैं यही हूँ, डील विद इट। तो मियाँ साहब से भी बात की, फिर सोचा कि आई रिमेम्बर कि जब ये सिचुएशन हुआ था, तो जो ग्रीन पार्टी के उस वक्त 2 मेंबर्स थे ना, तो मुझे एक पब्लिक इवेंट में मिले थे, और ये बाकी सारे लोगों ने मुझे मेरे साथ ऐसे सलूक किया जैसे अल्लाह माफ करे मुझे लेप्रेसी है, कि अनटचेबल,
میرے سے منہ تک آنکھیں نہیں ملا رہے تھے, ہلو تک نہیں کر رہے تھے. بٹ یہ گرین پارٹی والے جو رن بھی کر رہی تھی جوان رابرٹس, اور اس کا جو مینیجر تھا بل, انہوں نے بہت پیار اور تمیز سے میرے سے بات بھی کی, ہمدردی بھی مجھے دکھائی, اور ساتھ پھر اس بندے نے مجھے اپنا کارڈ دیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایمپتھی شو کرے, آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو, تو اٹ مینز a lot to you, right? Yes, but it stayed in my heart. پھر جب میں یہ ٹائم ملا نا, اس بندے لڑکے نے کہا آپ کھڑی ہو, تو میں کہا میں پھر گرین پارٹی سے بات کرتی ہوں. تو وہ پھر ان کے کی بندوں سے بات کی. لانگ اسٹوری شارٹ, they were thrilled. کہتا ہے it would be our privilege to have a Muslim outspoken woman like yourself on board, and we would love to have you. Put it through. انہوں نے فاسٹ ٹریک کر دیا, اور ماشاءاللہ مجھے یہ پروونشل نامینیشن مل گئی. And I was unfortunately delayed, but started. انہوں نے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی preference کیا. لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا مجھے یہ یوم پاکستان کے حوالے سے بھی بتانا ہے آپ نے, کہ یوم آزادی جو ہے اس پہ آج آپ نے کیا کیا اور کیا کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیونکہ یوم پاکستان جو ہے یہ تو ہماری کمیونٹی کی جان ہے نا, یہ تو پاکستان کو تو ہم بھول نہیں سکتے کسی بھی جگہ پہ ہم چلے جائیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھو میں 6 سال کی تھی جب میں یہاں آئی ہوں, and I am the founding member of the Pakistani Canadian Association of Nova Scotia. تو 6 سال کی بچی اگر پاکستان نہیں بھول پائی, تو جو ریسنٹ والے آتے وہ کیسے بھولے, right? So آج I'm very proud کہ جو organization ہے, there's many more people who have taken control of it and doing a great job with our new president and vice president. اور انہوں نے آج event host کر رہے تھے at the Khani Lake Masjid, ایک قسم کا میلہ for the Pakistani families, where food and fun. But more importantly, they convinced the city, the mayor, کہ جو ان کا house ہے city council کے, to put up green lights to celebrate Pakistan, so Pakistani can go there and have their pictures taken. And this is the amazing thing the people of this organization are doing, and I had nothing to do with it. It was all them, mashallah. نہیں آج تو یہ ہے کہ وی لک گرین, وی بلیڈ گرین, وہ کہتے ہیں بلڈ گروپ جو ہے ہمارا P پازیٹیو ہے. تو پھر دیکھو میں نے گرین پارٹی بھی جوائن کر دی ہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہر پاکستانی کو سپورٹ کرنا چاہیے گرین پارٹی. اب آپ پکی پاکستانی ہیں ماشاءاللہ, اب آپ کو سب لوگ سپورٹ کریں گے. چلو اب طاہرہ جی, آپ ذرا مجھے بتائیے گا, آپ کمیونٹی کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھتی ہیں, ہر وقت آپ کو پتا ہوتا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. آج 14 اگست کے دن آپ کو کیا فیلنگز آ رہی تھیں؟ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا آج, تو آپ نے مجھے کہا کہ مجھے آج پرانے جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بڑے یاد آ رہے ہیں. کیا تھا, کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے میرے تمام ویورز اور پیارے سننے والوں کو جشن آزادی مبارک. سب سے پہلے میں لفظ آزادی پہ بات کرتی ہوں. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. آزادی ہماری زندگی میں سب سے نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی. اور یہ آزادی جب ہمیں ملی وہ 14 اگست 1947 تک. اور اس کے پیچھے صرف یہ نہیں کہ آج ہم پروگرام سجا کے بیٹھ گئے. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی اسٹار بیٹے. جب آپ نے مجھے فون کیا تو اس وقت میں واقعی بہت اداس تھی, اور میں کیا سوچ رہی تھی کہ وہ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنے مال, جان, اولاد, وقت, سکلز, علم سب کچھ قربان کیا. مجھے نہیں پتا تھا آج آپ کے ساتھ میرا پروگرام ہو رہا ہے. میں آپ کو اپنے بڑوں کی ڈاکومنٹری بتاتی کہ جن کی میں ایک ایسڈ ہوں. میں پیچھے یعنی جنریشن میں سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھ, تو وہ تھے جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا اور کام کیا تھا. اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنے سکلز کو استعمال کیا تھا. تو وہ بہت ہی مخلص تھے. بے شک کہ میں پاکستان کے بننے کے 10 سال 12 سال بعد پیدا ہوئی, لیکن وہ ایک بائی بلڈ تھا. وہ ہمیں جو ملی بات, تو وہ کہتے ہیں نا جینیٹک ہوتی ہے, جینز میں ہوتی ہیں. تو وہ محبت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. تو واقعی آج میں اپنے بڑوں کو یاد کر رہی تھی, میں اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی, میں اپنے ماموں جان کو یاد کر رہی تھی, میں اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی تھی, میں اپنے حامد صاحب کو یاد کر رہی تھی. میں اپنے حامد صاحب کے جو والد صاحب تھے انہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی, وہ اس زمانے کے تھے. پھر وہ میرے بھائی تھے آرمی میں, جنرل عبدالنان, وہ بھی 10 سال پہلے فوت ہو چکے. تو میں ان کو سب کو یاد کری تھی. کیا وہ زمانہ تھا جو بچپن تھا, جیسے ہماری بیٹی نے بتایا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بیسیکلی اس کی جو روح ہے نا,
وہ یہی ہے کہ ہماری جو ملک کی جو اس کا ویژن تھا، رانا جی یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ آپ نے بھی بات کرنی کہ جو ہمارا ویژن تھا وہ کچھ اور تھا، اور ہم کہاں پہ چلے گئے ہیں یہ بھی ہمیں جی سوچنا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اقبال نے یہ کہا تھا کہ تو ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہیں ہمارے ویژن کے حوالے سے، کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا جو ہماری یوتھ کدھر جا رہی ہے، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. ہر ایک کی زندگی دیکھیں نا، وہ اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ زندگی انسان کی ہے ایگزیکٹلی. مانندے مرغے خوش نوا، ہاں شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا ہاں اڑ گیا. تو یہ جو صورتحال ہے بے اس میں بے عمر شک. آپ جیسے جو نوجوان ہیں ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیا ویژن ہے؟ اس میں بہت شکریہ اسرار بھائی. ایک تو چیز میں یہ کہوں گا کہ جو وی این ہے شاید من حیث القوم ہماری خوش نصیبی بھی ہے، لیکن شاید وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. اور بینگ یوتھ ود ڈیو ریسپیکٹ ایوری ون، اس ٹائم پہ کہہ لیں کہ نفس نفسی کا عالم ہے کہ میں پہلے کوشش کروں گا کہ میرا اپنا خاندان، کنبہ، بہن بھائی وہ خوشحال ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے دائرہ کار میں کسی کی مدد کر سکوں. یہ چیز جو ہے یہ المیہ، یہ آپ کہہ لیں جو ہمارے جیسے کہ طاہرہ آپا نے بات کی سسٹم کو کاٹ رہا ہے، کیونکہ اب ہم لوگ خودی میں آ رہے ہیں، خودی ان سینس کہ اینٹی خودی میں، کہ ہم نے اپنے خاندان کو خوشحال کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کسی کو مدد کرنی ہے اپنی. تو جو دویش اور خویش والا سفر ہے اس ٹائم پہ وہ چل رہا ہے. وہ آیا ایک پاکستانی نوجوان پاکستان میں کیا ہے، وہ بات. بیرون ملک ہے، تو یہ چیز جو ہے کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد پہلے کیوں کریں، کیوں نہ پہلے ہم اپنے آپ کو سیٹل کریں. اور اس چیز ریس میں جو کہہ لیں نا کہ اس ٹائم ہر بندہ ریس جو میراتھن کی بجائے اسپرنٹ میں بھاگ رہا ہے کہ میں سفر جلدی جلدی کروں، اور وہ جو بیٹن والا ہے کہ میں نے بیٹن کسی کو پاس آن نہیں کرنی بشرطے کہ وہ میرا عزیز اقارب نہ ہو. تو اس وجہ سے شاید ہماری کھوکھلیں جو جڑیں تھوڑی سی کھوکھلی ہو رہی ہیں، لیکن ختم نہیں ہو رہی. تھوڑی بہت کہہ لیں کہ اس میں دراریں پڑ رہی جو کہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، جب ہمارے ظاہری بات ہے تارا جیسے انشاء آپا جیسے باقی بالکل ہمارے جیسے بڑے بزرگ موجود ہیں جو ہمیں گائیڈ کریں گے، تو تھوڑا بہت ڈی ریل چیزیں ہوتی ہیں، دوبارہ پٹری پہ آ جاتی ہیں. یہ مستقل صحیح کہا، پٹری سے اتر جانا نقصان دہ ہے. یہ صحیح بات ہے. اور یہ اس میں بہت ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیاری بات. ہمارا جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہماری منزل جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہماری منزل کیا ہے، تو اس میں پھر مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب کنفیوژن آتا ہے نا رانا جی، اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یکسوئی ہے، جو آپ کا سنگل مائنڈیڈنیس ہے، اور یونی لیٹرل ایک آپ کا فوکس ہے، یونی فوکس ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ بلکہ فارسی کا آج مجھے شعر یاد آ رہے ہیں کہ گر از دستے تو کارے نادر آید، کہ اگر تجھ سے کوئی ایسا نیا کام اور بڑا کام ہو جاتا ہے، گناہی ہم اگر باشد ثوابست، اگر وہ گناہ بھی ہے تو وہ ثواب ہو جائے گا اگر تو بڑا کام کو کر دے پاکستان کے لیے. بے تو شک رانا جی آپ کا کیا خیال ہے اس بے میں، شک بے کیا شک. کام کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، ہمارا ویژن کیسا ہونا چاہیے؟ سو ایک طرح سے آئی کین اگری کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک فوکس ویژن پر ہم کو بہت کیئرفل کرنا پڑے گا کہ ہمارا ٹنل ویژن نہ بن جائے، کیونکہ یہ جو ٹنل ویژن بن جاتا نا یہ ہمیں پھر بہت نقصان کر سکتا ہے. ہمارے ویژن شوڈ بی آل انکمپسنگ. دیکھو اب عمر نے بات کی ہے فرام دا یوتھ پرسپیکٹو، آنٹی جی بات کریں فرام اے سینئر، آپ کی پرسپیکٹو فرام اے ویری ہائیلی انٹلیکچوئل اینڈ لرنڈ پرسن اینڈ میڈیا savvy person. یہ ساری perspectives we have to take forward as one. We cannot have tunnel vision. فوکس ہمارا ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا گول ہے. جسٹ لائک کرکٹ میں ایک گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہماری جیت ہونی چاہیے نا، جو بھی ہو جیسے، اور ہم فوکس ہیں، بٹ وی لک ایٹ ایوری تھنگ آؤٹ سائڈ فیکٹرز دیٹ آر نیڈیڈ ٹو میک اٹ ہیپن، اور اینڈ وی انکلوڈ everyone in the team to make it happen. So اس لحاظ سے یہ جو I'm going to say unity، یہ یونٹی ہے ہی نہیں ہمارے میں کہ ہم فوکس کریں کہ اگر ہمارا اتنا بڑا ٹارگیٹ بے بھی شک. ہوئے گا نا، ہم وہ ٹارگیٹ مس کریں گے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سے آؤ، اس طرف سے آؤ، ایسے جاؤ، یا کوئی پیچھے سے آپ کا ایرو ہی نہیں سیدھا ہونے دے رہا، وہ اسی کو ہٹا دے گا پیچھے سے. سو دیٹس ٹو می this is a great day to bring together that feeling of unity, but it doesn't last. This is very important. تو اس میں جو طاہرہ آپا، یہ جو ویژن کی بات ہم کر رہے تھے کہ جو ویژن دیکھیں نا، جو جب بنا تھا پاکستان، اس سے پہلے تو ویژن تو علامہ اقبال کا تھا، اور اس کے بعد اس کو میٹرلائز کیا قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ. اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کبھی کوئی پتہ لگتا ہے کہ ہم کوئی
ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ایسٹ کی طرف جانا ہے. ہم نے جانا کدھر ہے, ہماری منزل کیا ہے؟ بیٹے یہ منزل کا جو تعین کرنا وہ اس پہ ہمیں قرآن نے بتا دیا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اور آپ کا یہ سوال اسی پہ جا کے کمپلیٹ ہوگا کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. ایک ذرا سی بات ہوتی ہے, گروپس بنا لیتے ہیں, علیحدہ سے اپنی یونٹی بنا لیتے ہیں, جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونٹی, فیتھ اینڈ اسٹرینتھ, یہ جو تین چیزیں, اتحاد محکم, یہ اس پہ ہمارا بین رہا ہی نہیں ہے. یہ اپنی 2 انچ کا جو بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اس سے وہ لقمان تھے نا, انہوں نے وفات ہونے لگے نا, تو اپنے بچوں کو کہا کہ ایک ایک لاؤ لکڑی, ان کو توڑو. وہ انہوں نے توڑ دی. کہا اب اس کا گٹھا بناؤ, تو توڑو, نہیں ٹوٹا. تک ہم ایک ایسے مٹھی کی طرح نہیں ہوئیں گے, ہمیں لوگ توڑ دیں گے. اور یہی بات ہے. اور کمزوری وین کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں اندر سے لیدا ہیں, ہمارے اندر تفریق ہے, ہمارے اندر حسد, بغض, کینہ. اور ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کوئی بول سکتا ہے, کوئی سروائیو کر سکتا ہے, کوئی گرو ہو سکتا ہے, اس کو دبا دیتے ہیں. وہی بات کہ وہ ورافان اللہ کا ذکر ہے کہ جس میں جو ایبلٹی ہے اس کو اور گرو کرو, اس کو موٹیویٹ کرو. میری فیلڈ یہی ہے, میں موٹیویٹ کرتی ہوں, سپورٹ کرتی ہوں. میں نے بھی کہا یہ کرسی مجھے مل جائے, مجھے آ کے یہاں بٹھا دو, نہیں, میں آپ سب کو لے کے چلتی ہوں, کیونکہ یہی میرا سبق, یہی میرا لیسن تھا, یہی میری تربیت تھی. تو میں جو یوتھ ہے, جیسے رانا بیٹی ہے, جیسے میرا اسرار بیٹا ہے, جیسے اور سب نے مجھے جس نے بھی کہا, میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ ہماری وین جو بکھری ہوئی ہے علیحدگی میں, جب تک ہم اکٹھے نہیں ہو جائیں گے, ہم کسی بھی وین نہیں جا سکتے, طریقے سے بھی نہیں دیکھ سکیں گے. یہ صورتحال اس طرح ہے کہ ہمیں ندیم اکبر صاحب جوائن کر رہے ہیں. ندیم اکبر کھٹانہ صاحب ہیں, ان کا کچھ ویڈیو کا پرابلم ہو رہا ہے, تو ان سے ہم آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ان کا ہم میسج لے لیں. وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی ندیم اکبر صاحب کو ایم پی کا ٹکٹ مل گیا ہے ادھر سے. کس جگہ سے جی ندیم صاحب؟ جی السلام علیکم سانا صاحب, بہت شکریہ. جی ملٹن رائڈنگ کا نام ہے, ملٹن سے. اچھا, اپنا مسیساگا کے قریب ہے, اگر آپ لوگوں نے سنا مسیساگا. جی مسیساگا تو پاکستانیوں کا گڑھ ہے, سنیں. اور میں ندیم بھائی کو جانتی بھی ہوں. اور یہ آپ کے ساتھ ہمارے اس گروپ میں ماشاءاللہ رانا زمان صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. جی میں رانا باجی تو ہماری بہت پرانی فیملی فرینڈ بھی ہیں, اور صابر بھائی جو ہیں رانا باجی کے ہسبینڈ, تو میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہم لوگ ہیلی فیکس رہے ہیں 5 سال. ماشاءاللہ بہت اچھا. ماشاءاللہ. تو ندیم صاحب کیا کہیں گے آج یوم آزادی کے حوالے سے؟ جی بالکل, آج تو جی سب کے لیے بہت بڑا دن ہے. عید کے بعد ہم لوگ میرے ہمیں پاکستانی جو ہیں اسپیشلی سب سے زیادہ خوشی جو ہے وہ اسی دن کی ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ سب لوگ جو ہیں وہ اس دن کو مناتے ہیں. تو اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا جی کہ یہ جو آزادی ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہمیں شاید اتنا اندازہ نہ ہو, چونکہ ہم لوگ انوالو بھی رہے اس موومنٹ میں. تو یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس وقت آزادی کے لیے کہیں پہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور ان سے اس کی قیمت کا جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے محنت کی, اسٹرگل کی, اور ہمیں آزادی ملی, اور اب یہ ملک ہمارا پاکستان جو ہے ہمیں مل گیا. تو اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں. اور اچھا یہ بتائیں ندیم صاحب کہ ٹکٹ تو آپ کو مل گیا ہے, تو کیمپین وغیرہ کا کیا موڈ ہے, اب کیسے لے کے جانی ہے آگے, کیونکہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ کافی ٹف مقابلہ ہوگا اس وقت. جی بالکل, اس وقت بھی آج تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے کل شاید ڈراپ ہو جائے گی, الیکشن کال ہو جائے گا.
اور ہم نے اپنی جو ہے اپنی طرف سے ہے وی آر ریڈی. ہم نے اپنی آفس کیمپین پوری سیٹ کر لی ہے, والنٹیئر کی ٹیم بنا لی ہے, سائنس وغیرہ, تو وی ہیو گاٹ ایوری تھنگ. چانسز کیسے ہیں, چانسز کتنے ہیں, مجھے یہ بتائیں ذرا. چانسز تو دیکھیں جی اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ میرے سے پوچھیں گے تو میں نے تو جتنی محنت کی ہے انشاءاللہ مجھے تو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وی ہیو سین موسٹ, مطلب آپ اگر ہسٹری میں بھی دیکھیں تو یہاں سے کنزرویٹو ہمیشہ جیتے رہے ہیں, سوائے لاسٹ ٹائم یہاں پہ لبرل جیتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے ہمیشہ کنزرویٹو جیتے رہے ہیں. تو اب میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں تمام کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ سین. اچھا, ایک چیز بس آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جب اللہ کرے کہ آپ جیت جائیں, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ جیتیں گے کیونکہ ہم بھی اور سب کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرے گی, تو یہ بتائیں کہ جیتنے کے بعد پاکستانیت جو ہے یہ کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ جن کو الیکٹ کرتے ہیں ان کی پاکستانیت اور اسلام سے محبت جو ہے نا ایویپوریٹ ہو جاتی ہے الیکشن جیتنے کے بعد. دیکھیں جی وہ چیزیں تو خون میں ہیں, اور خون میں سے چیزیں نکالنی بڑی مشکل ہے, اور یہ تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, آپ کسانا ہے ہم کٹانے ہیں, تو یہ دوسرا کنیکشن آپ نے جوڑ دیا نا. تو مطلب اب یہ خون ہی کھینچیں گے تو وہ نکلے گی, ورنہ تو بڑا مشکل ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو, اللہ آپ کو کامیاب کرے, اینڈ وش یو گاڈ اسپیڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے لیے بھی باعث خیر و برکت بنائے, اور اس کمیونٹی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. السلام. یہ تھے جی ندیم اکبر صاحب, اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے تھے, اور ان دا مین ٹائم ہمیں جوائن کر لیا جی ہماری بہت ہی پیاری روبی ملک صاحبہ نے. اور روبی ملک صاحبہ جو ہیں یہ ہماری کمیونٹی کی جان ہے, ایڈمنٹن سے ان کا تعلق ہے, بہت زبردست کام کر رہی ہیں, اور کمیونٹی کی بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہیں. اور پتہ ہے آپ کو کتنی بزی تھی کہ اس کے دوران بھی انہوں نے ٹائم نکالا ہے, تو ہیٹس آف ٹو یو روبی جی, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ریئلی انڈیٹڈ ٹو یو. اور مجھے آج کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینکس فار ہیونگ می آن دا شو, اور آپ کو اور سب پاکستانیوں کو اکراس دا ورلڈ جشن آزادی مبارک پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ. اور بزی تو بس چل رہا ہے ہم سب کی لائف ہی. آئی تھنک اٹس آلسو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو مس بینگ آن دا شو اینڈ آلسو بینگ ایبل ٹو کمیونیکیٹ کہ اپنے جذبات, جیسے ابھی ندیم صاحب کی بات بھی سن رہے تھے کہ پاکستان یہ کنیکشن جو ہے نا کئی دفعہ گڑبڑ کر جاتا ہے. اور روبی جی جو ہیں یہ اس وقت بیٹھی بھی وہاں پہ جہاں پہ کونسل جنرل صاحب کوئی اسپیچ کر رہے ہیں اس گھر میں, تو وہاں سے اٹھ کے بیچاری آئی ہیں اور وہ ہمیں جوائن کر رہی تھیں, لیکن کنیکشن کا جو ہے نا مسئلہ وہ گڑبڑ کر گیا. تو اس میں ہم مزید انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا دوبارہ بھی اگر وہ آ سکتی ہیں تو ہم ان سے بات کر لیں گے. لیکن عمر آپ سے بات نہیں ہوئی زیادہ ابھی تک, تو آپ کا کیا خیال ہے جو بھی بات ابھی تک ہوئی ہے, ہماری کمیونٹی جو ہے یہاں پہ جو اوورسیز ہیں ہم لوگ, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے پاکستانیت کو ابھارنے میں بھی, اور ویسے بھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کا بھی حصہ بننے میں, کیونکہ مین اسٹریمنگ از ویری امپورٹنٹ. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گیٹ وائز کر لیتے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو کنفائن کر لیتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, اور مین اسٹریمنگ نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے مزید؟ میرے خیال سے اسرا بھائی ہم لوگ کی خوش نصیبی ایک تو نارتھ امریکہ بالخصوص کینیڈا میں سے واحد ملک ہے جہاں پہ ایوریج پاکستانی میں سے گریجویٹ ہیں, یا اکثر جو ہیں گریجویٹ ہیں. اور یعنی اگر باقی یورپ کے ممالک سے کریں کمپیئر, تو یہاں پہ جتنے ہمارے امیگرینٹس ہیں پاکستانی وہ بالخصوص تعلیم یافتہ ہیں. اب اس میں صرف ایک چیلنج یہ ہے, جس طرح طاہرہ نے بات کی کہ آپ کی وی این کی رہنمائی کی, اگر تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک رہنما مل جائے اور آپ کو ایک راستے کی تعین کر دے تو آپ چل پڑیں گے. اگر تو ہر کوئی بندہ اپنی ڈائریکشن میں چلو, جیسے آپ نے بتایا کہ گیٹونائز کر لیتے ہیں, بات بالکل بجا ہے. اس کے ایگزامپل یہ ہے کہ کینیڈا میں بالخصوص جو لوگ پہلے کیلگری میں آئے اوائل میں 1980s کے, وہ آئل میں تھے, ان کی جابس اچھی ہوئی, ان کے تعلق جی ٹی اے میں یا جو ایسٹ میں سے اتنے اچھے نہیں ہوئے. پھر جب آئل کے مسئلے مسائل ہوئے, کیونکہ ہم لوگ ظاہری بات ہے کہ یا سوشلزم کے آتے ہیں یا روزگار کے آتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روکوں گا, میں چاہتا ہوں کہ روبی جی کے دوبارہ کہیں نہ سگنل ڈراپ ہو جائے, تو روبی جی آپ کنٹینیو کریں گے جو بات آپ کر رہی تھیں, پلیز گو اہیڈ. جی سوری, یہ کنیکشن میرا آن اینڈ آف ہو رہا ہے, آن دا گو. آئی انڈرسٹینڈ, کوئی مسئلہ نہیں.
तो ये कि आपको सबको पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। और दिन बस ऐसे ही चल रहा है कि हमने मिडनाइट के करीब अपने फार्म हाउस पे फायरवर्क से सेलिब्रेशन की। हम पाकिस्तानी एक जो पाकिस्तान आर्मी के पुराने रिटायर्ड यहाँ पे हैं एडमिंटन में जमा थे हमारे घर, तो माशाल्लाह। ये देखें जी फिर स्ट्रक हो गया, फिर स्ट्रक हो गया। केक काटा, वहां से शुरुआत की और फिर सुबह यहाँ पे। वेरी सैड, वेरी सैड। ये जो है ना, ये हमारा बड़ा मसला है जी। ये सिग्नल का इशू जो है ना, ये बहुत कई दफा काम खराब करता है। उमर बैक टू बात करने के आप उनके साथ बात करने के लिए ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं ना, इसलिए नहीं। कोई मुझे पता है ना कि उनका, मैंने पहले बताया था कि मेरा सिग्नल जो है ना वो ठीक नहीं होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका जितना भी सिग्नल है वो बात कर लें अपनी। जी रूबी, so sorry to interrupt in and out ऐसे। बस मैं एडमिंटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी कि काफी हमारी तो कौंसल जनरल भी वहाँ पे थे ना आपके पास? जी, कौंसल जनरल साहब जांबाज खान साहब जो अपॉइंट हुए वैंकूवर में कॉन्सुलेट जनरल में कॉन्सुलेट में, तो वो एडमिंटन आए हुए हैं हमारे पास 2 दिन के लिए। तो हमने फ्लैग होइस्टिंग की डाउनटाउन एडमिंटन में, पाकिस्तान का फ्लैग और रेज किया। और उन्हीं के साथ अब एक और मीटिंग भी चल रही थी। हम अपने बता रहे थे कि क्या हमें मुश्किलात कभी कभी आ जाती हैं कि जो कागजात रिन्यू करने में और कैसे। हाँ, ये कम्युनिटी के इश्यूज तो हैं ना ये, लेकिन सिग्नल के इश्यूज का क्या करें? सिग्नल जो है ये हमें खराब कर रहे हैं। नहीं, गड़बड़ हो रही है एक्चुअली। आज ना जहाँ जेब साहब ने आना था हमारे यहाँ पे उनकी फ्लैग रेज थी, मैं इसलिए आज फ्लैग रेज जी सर आज पेशेंट आई हुई थी, मैंने फ्लैग रेज भी जाना था पीसीए, तो वो मैं इसलिए भी नहीं गई क्योंकि कुछ थोड़ा सा ये है कि वो पीसीसी और पीसीए 2 जगह वो कर नहीं सक रहे थे, तो उन्होंने फिर ना एडमिंटन चले गए जहाँ जेब साहब। तो बल्कि रूबी साहब से जी रूबी जी क्या कह रही थी आप? जी हम ये कह रहे थे कि 2 दिन के लिए कौंसल जनरल साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमारी बातें सुन भी रहे हैं कि हम क्या इश्यूज रेज कर रहे थे जो बेहतर बनाए जा सकते हैं। वेबसाइट कैसे मोर इंटरैक्टिव दे आर मेकिंग ऑफ द कॉन्सुलेट जनरल वैंकूवर की, और इसी मौजू पे बातें हो रही थी। उन्होंने फ्लैग भी रेज किया पाकिस्तान का, तो हमारे लिए बहुत आनर और फख्र की बात है कि एडमिंटन डाउनटाउन में हम ये कर सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, मेरा ख्याल है कि इस पे अब थोड़ा सा फाइनल जो कमेंट है वो हम आपा का ले लेते हैं और दुआ की छोटी सी कर लेते हैं, ताकि हम पाकिस्तान के लिए दुआ करके फिर इसको क्लोज करें जी, क्योंकि टाइम हमारा जो है ना वो इस वक्त ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। जी आपा जी। जी बेटे मैं आपको ये कहूंगी, और बल्कि मैं यहाँ के आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, इसके वसीले से मैं पूरी कौम को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बस रहे हैं, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो इसके सिलसिले में कि जो हमारे बड़ों की विजन थी कि ये जो पाकिस्तान है आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है बेटे, बहुत कुर्बानियां हैं, इसको ऐसे तरीके से सेलिब्रेट करें, जस्ट ये फूल चढ़ियां चला के और झंडियां लगा के इस तरह नहीं, इसका एक बाकायदा आगाज ऐसे तरीके से किया जाए। मिसाल के तौर पे नंबर 1, जो हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी जानों के नजराने और सब कुछ कुर्बान करके पाकिस्तान पे, उनके लिए कम से कम दुआए मगफरत की जाए और 2 रकात नमाज नफल पढ़े जाए। ये मैं आज का पैगाम दूंगी। ये जो इतने फंक्शंस होते हैं, इतनी सेलिब्रेशन होती हैं, ये सब कुछ ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ दुनिया, लेकिन असल जो चीज उनको उनके करने पे मिलनी है। अगर तुम एक साल में एक दफा 14 अगस्त मनाते हो तो 14 अगस्त उनके लिए दुआए मगफरत और नफल जरूर पढ़ा कीजिए। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहूंगी कि वो मेरा पैगाम है जो कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला ने कहा कि यूनिटी, फेथ और स्ट्रेंथ, ये 3 चीजें यकीन मोहकम इत्तेहाद, ये 3 चीजों को लेके चले, अदरवाइज हम मेटने वाला कोई नहीं होगा, संभालने वाला कोई नहीं होगा। पाकिस्तान की ये वारिस
बैठा है, जैसे इसरार बेटा बैठा है, जैसे ये मेरी बहन मेरी बेटी बैठी है, हम तो उस जिंदगी के लम्हे में आ गए हैं कि जहाँ पे दुआएं दे सकते हैं, और दुआ जो है ये सारा कुछ निकाल कर ले आती है। दुआ भी सबसे बड़ी बात है जी। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने असल में पूरी बात को कूजे में बंद कर दिया है। और जो इकबाल ने ये कहा था ना कि बुताने रंगो भू को तोड़ कर जी मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी, ठीक है ना। तो ये बड़ी चीज है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तुरानी, तू ए शर्मिंदा साहिल उछल कर बेकरां हो जा। तो ये जो सूरत हाल है कि कायदे आज़म का मैसेज और साथ अल्लामा इकबाल का मैसेज, इन सब को हमने इकट्ठा लेके चलना है, और तभी हमारी कामयाबी मुमकिन होगी। और हमारे दीन को सामने रखना है कि दीन का मैसेज क्या है। जब तक हम अपने, वो कहते हैं उदखुलू फिस सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो जब हम ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे दाखिल हो जाओ, पूरे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। आप तहरा आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज। जी 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 फरमाइए तहरा। एक शेर के साथ जी जी फरमाइए। कायम रब्ते मिल्लत है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्ते है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में है बैरूने दरिया कुछ नहीं, दरिया में हमें उस हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए दरिया कुछ नहीं। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रख, पाकिस्तानियों को सलामत रख, और मेरे इस इसरार के इस प्रोग्राम को सलामत रख, और मेरी ये बच्चियों जिसने भी कामयाबी दे, और उसमें हमें आफियत अता और बरकत बहुत शामिल किया, मेरी उदासी खत्म की। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह ताला खुश रखे। और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब को मुबेशरा। मुझे इसरार किसाना को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दी है। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।